اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ وہ کثرت سے درود ابراہیمی پڑھا کرتی تھی اور پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ کوئی مختصر درود شریف پڑھیں، کیونکہ مختصر درود شریف جیسے صلی اللہ علیہ محمد درود رحمت ہے، اسی طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اگر وہ کوئی مختصر درود شریف پڑھیں گی تو تعداد میں زیادہ بھی پڑھا جائے گا اور اتنی ہی بار ان کا نام، ان کے والدین کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے درود ابراہیمی کو ذرا سا کم کر دیا اور درود رحمت انہوں نے پڑھنا سٹارٹ کیا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ دن بدن تعداد مجھے بڑھانے کا شوق تھا، بہت محنت کی، دن رات ایک کیا، تو کہتی ہیں کہ کہیں مجھے ایسے فیل ہونا شروع ہوا کہ ظاہر ہے زیادہ تعداد پڑھنے کے لالچ میں آپ تیز تیز بھی پڑھتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسی دل میں وہم سا میرے پیدا ہو گیا کہ شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اس طرح تیز تیز درود شریف پڑھنا پسند نہیں آ رہا، یا ہو سکتا ہے پسند نہ آئے۔ تو کہتی کہ میں اس وہم کی وجہ سے کافی پریشان رہتی تھی اور سوچتی رہتی تھی، لیکن بہرحال میں درود شریف پڑھتی رہی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پھر میری ایک دوست جو ہیں ان کو خواب آیا اور ان کی دوست نے پھر ان کو بتایا، حالانکہ ان کی دوست کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ذہن میں کیا کشمکش چل رہی ہے یا کیا وسوسہ ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی خوبصورت کرسی پر بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ تو وہ بہن کہتی ہیں، یعنی ان کی دوست نے کہا کہ تم بھی وہاں پہ بیٹھی ہو اور تم بے انتہا رو رہی ہو، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیان شریف جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا نام لے کے کہ مجھے تمہارا درود شریف پڑھنے کا انداز بہت پسند آیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت ہی گہرائی والی بات ہے۔ آپ سوچیں کہ سب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ان بہن کی نیت کیا تھی کہ جتنی زیادہ مرتبہ یہ ایک مختصر درود شریف کو پڑھ سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو درود ابراہیمی، تو ان کو یہی ایک شوق تھا، ایک لالچ تھا کہ اتنی ہی بار میرے والدین کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اسی نیت کے ساتھ یہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں، تیز تیز پڑھتی تھیں۔ اور دیکھیں ان کے دل میں جو سوال تھا یا جو بھی ایک خیال بار بار ابھرتا تھا جو انہیں تنگ کر رہا تھا، تو کس طرح ان کو اس کا جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، ہم سب کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کریں۔ جب آپ کبھی درود شریف پڑھ رہے ہو نا تو کبھی سوچے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب بیٹھے ہیں، اور پھر آپ یہ سوچیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک آپ کے سر پہ رکھیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو اکثر سوال کیا جاتا ہے نا کہ درود شریف پڑھتے ہوئے کیفیت کیسے طاری کی جائے، تو بس آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا سوچا کریں کہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوچا کریں، اور اس خیال سے بہتر اور کیا خیال ہو سکتا ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھنے لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت 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 زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں کہ جو مقبول ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔